ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم ترى، الم کیا نہیں، ترى آپ نے دیکھا، الم ترى کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین ان لوگوں کی طرف، الم ترى کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین ان لوگوں کی طرف، یزعمون جو دعویٰ کرتے ہیں، انہم کہ بے شک وہ، آمنو ایمان لائے، انہم آمنو کہ بے شک وہ ایمان لائے، بما اس پر جو انزل نازل کیا گیا، الیک آپ کی طرف، انہم آمنو کہ بے شک وہ ایمان لائے، بما انزل الیک اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، وما اور جو انزل نازل کیا گیا، من قبلک آپ سے پہلے، وما انزل من قبلک اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لائے۔ ہم پھر دیکھ لیتے ہیں، الم تر الی الذین کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا، یزعمون جو دعویٰ یہ کرتے ہیں، انہم آمنو کہ بے شک وہ ایمان لائے، بما انزل الیک اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لائے۔ دعویٰ یہ کرتے ہیں، یریدون اور وہ چاہتے ہیں، ان کہ یتحاکموا وہ اپنے فیصلے لے جائیں، چاہتے یہ ہیں کہ وہ اپنے فیصلے لے جائیں، الی الطاغوت طاغوت کی طرف، شیطانی قوتوں کی طرف، کفر کی طرف، کفار کی طرف، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ وہ اپنے فیصلے طاغوت کی طرف لے جائیں، وقد اور بے شک، امروا انہیں تو حکم دیا گیا تھا، وقد امروا اور بے شک اور تحقیق انہیں تو حکم دیا گیا تھا، ان کہ یکفروا بہ کہ وہ اس طاغوت کا انکار کریں، انہیں تو حکم یہ دیا گیا تھا کہ وہ اس طاغوت کا انکار کریں، وَيُرِيدُ اور چاہتا ہے، الشیطان شیطان، وَيُرِيدُ الشیطان اور شیطان یہ چاہتا ہے، ان کہ یضل وہ بھٹکا لے جائے، ہم ان کو، شیطان یہ چاہتا ہے کہ ان کو بھٹکا لے جائے، ضلالا گمراہی میں، بعیدا بہت دور، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ وہ ان کو بہت دور کی اور بہت بڑی گمراہی میں مبتلا کر دے، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ وہ ان کو بہت بڑی اور بہت دور کی گمراہی میں مبتلا کر دے۔ یہ ترجمہ ہے۔ جو واقعہ پیش آیا یا جو واقعات پیش آئے جس پر یہ آیت اور اگلی آیات نازل ہوئیں، وہ واقعات یہ تھے کہ مدینہ منورہ میں ایک طبقہ ایسا بھی تھا جس نے اوپر سے اسلام کا دعویٰ کیا تھا لیکن اصلاً وہ مسلمان تھے نہیں، وہ یہودی لوگ تھے یا وہ مفاد پرست لوگ تھے۔ یہ دیکھا دیکھی کہ چلو یہاں پر لوگ مسلمان ہیں
تو ہم بھی کلمے پڑھتے رہیں گے اور شو یہ کرتے رہیں گے کہ ہم بھی مسلمان ہیں. کل کو اگر یہاں پر کوئی اور لوگ غالب آ گئے تو ہم ان کے ساتھ مل جائیں گے، مفاد پرست لوگ. لیکن اوپر سے ان کا دعویٰ یہ ہوتا تھا جی ہم آپ کو اللہ کا نبی مانتے ہیں. ہاں بالکل ہم قرآن کریم کو سچا مانتے ہیں. اب ہوتا یہ تھا کہ جب کوئی معاملہ پیش آتا اور انہیں یہ پتا ہوتا کہ اس معاملے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جائیں گے تو فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا، تو وہ بڑی خوشی خوشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاتے اس معاملے کو کہ پتا تھا کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہونا ہے. خدا نہ خواستہ اگر کبھی ایسا ہوتا کہ انہیں یہ ہوتا اگر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے کر گئے تو فیصلہ ہمارے خلاف آئے گا، اگر انہیں یہ ہوتا تو پھر وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ معاملہ لے کر نہیں آتے تھے، بلکہ یہود کے کچھ سردار یا ان کے کچھ مذہبی لوگ تھے ان کے پاس چلے جاتے کہ وہ فیصلہ کریں، جو فیصلہ وہ کریں گے ہمیں وہ قبول ہوگا. یہ پس منظر تھا جس پر یہ آیت نازل ہوئی. ابھی یہ آیات آگے بھی چل رہی ہیں، مفہوم اور بھی واضح ہوگا. لیکن ایک بڑا واضح سا ایک جو اس آیت سے مفہوم سامنے آ رہا ہے کہ وہ لوگ جو فیصلے اپنے مفادات کے تحت چاہتے ہیں کہ جس میں ہمارا فائدہ ہو، فیصلہ وہاں سے کروانا ہے، مسئلہ وہاں سے معلوم کرنا ہے جہاں ہمارے حق میں مسئلہ آئے، ہمارے مفاد میں مسئلہ آئے. قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ دراصل شیطان کی گمراہی کا شکار ہو چکے. شیطان نے ان کو گمراہ کر دیا، یہ طاغوت کے پاس جا رہے ہیں. طاغوت شیطان، کفریہ طاقت، ہر وہ طاقت جو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف فیصلے کرنے والی ہو وہ طاغوت ہے. ہر وہ قوت جو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف فیصلے کرنے والی ہو وہ طاغوت ہے، چاہے وہ مسلمانوں کا کوئی طبقہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے فیصلے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف ہیں، وہ طاغوت ہے. یہ طاغوت کے پاس جن کے فیصلے خدا اور خدا کے رسول کے خلاف ہوتے تھے، اس کے برعکس ہوتے تھے. پھر دیکھیے اس آیت کو، تھوڑا سا مفہوم اور واضح ہو جائے گا. الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کو، یزعمون، جو دعویٰ یہ کرتے ہیں، انہم آمنوا بما انزل الیک، کہ وہ اس پر ایمان لائے جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، یعنی دین برحق، دین اسلام. وما انزل من قبلک، اور اس پر ایمان لائے جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، یعنی تمام آسمانی کتابیں، ہم ان سب پر ایمان لائے. یریدون، اور چاہتے یہ ہیں، یعنی ان کا قول یہ ہے، دعویٰ یہ ہے، اور آگے عمل کیا ہے، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اور چاہتے یہ ہے کہ وہ اپنے فیصلے طاغوت سے کروائیں. وقد امروا، جبکہ ان کو حکم دیا گیا تھا، ان یکفروا بہ، کہ انہوں نے اس کا انکار کرنا ہے، طاغوت کا انکار کرنا ہے. ہم نے تیسرے پارے میں پڑھا تھا آیت الکرسی کے بعد جو آیت آئی تھی، تیسرے پارے کے پہلے ہی صفحے پر، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں کوئی جبر نہیں ہے اور ہدایت اور گمراہی دونوں کھل گئیں اور واضح ہو گئیں. فمن یکفر بالطاغوت، اب جو طاغوت کا انکار کرے گا، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لائے گا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے بڑا ہی مضبوط حلقہ تھام لیا، لا انفصام لہا، اور یہ چھوٹنے نہیں لگا اس سے. واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والے اور جاننے والے. طاغوت کا انکار کہ ہم اس کے پاس نہیں جائیں گے، ہم اس کے فیصلوں کو نہیں مانتے، ہم اس کو غلط سمجھتے ہیں، وہ تمام وہ قوتیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف اور ان کے احکامات اور ان کی تعلیمات کے خلاف فیصلے کرتے ہیں، وہ سب طاغوت ہیں. اور مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ تم نے اپنے فیصلے وہاں لے کر نہیں جانے، ان سے اپنے فیصلے نہیں کروانے. وقد امروا، اور ان کو حکم دیا گیا تھا، ان یکفروا بہ، کہ وہ اس کا انکار کریں.
وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ اور شیطان یہ چاہتا ہے أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا کہ وہ ان کو بہت دور کی گمراہی میں پھینک دے. وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان سے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا جاتا ہے تعالوا آؤ، إِلَى اس طرف، ما جو انزل اللہ نے نازل کیا ہے، او اس طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اللہ اور اللہ کے رسول کا جو فیصلہ ہے وہ غیر مشروط طور پر مسلمان کے لیے وہ لازم العمل ہے، لازم العمل، غیر مشروط طور پر اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ اور ان کا حکم. تو جب ان سے کہا جاتا ہے او اس طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ اور او رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، رأیت تو آپ دیکھیں گے المنافقین منافقوں کو، آپ منافقوں کو دیکھیں گے، یصدون کہ وہ ہٹ رہے ہیں، عن کا آپ سے، صدودا دور دور، آپ دیکھیں گے کہ وہ دور دور ہٹ رہے ہیں آپ سے، وہ منہ پھیر رہے ہیں آپ سے، وہ اعراض کر رہے ہیں آپ سے. فکیفا پھر کیا حال ہوتا ہے ان کا، اذا جب، اصابتہم ان کو پہنچتی ہے، مصیبتن کوئی مصیبت، بما بوجہ، قدمت جو آگے بھیجا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے جو آگے بھیجا، اس سے مراد انسان کے اعمال ہوتے ہیں. ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کی حرکتوں کی وجہ سے جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، ثم پھر، جاؤک یہ آپ کے پاس آتے ہیں، یحلفون قسمیں کھاتے ہوئے، باللہ اللہ کی، پھر یہ قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں، ان کا بھانڈا پھوٹ جاتا ہے، یہ معاشرے میں رسوا ہونے لگتے ہیں. کیونکہ اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس فیصلہ لے جانے کا مطلب ہی یہی ہوتا تھا کہ یہ شخص مسلمان ہے ہی نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، اور آپ کی موجودگی میں اور آپ کی دستیابی میں کوئی شخص اگر اپنا معاملہ کہیں اور لے کر جاتا تھا تو اس کا صرف ایک مطلب ہوتا تھا کہ یہ مسلمان ہے ہی نہیں. چنانچہ مفسرین حضرات نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ وہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک معاملہ لے کر آیا، اس کا اور ایک یہودی کا معاملہ تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سارا معاملہ سن کر یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا. ایک منافق شخص تو فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا کہ بھائی وہ اس معاملے میں وہ ٹھیک ہے، اس معاملے میں فیصلہ اس کے حق میں. وہ کہنے لگا، منافق کہنے لگا اچھا ایسا کرتے ہیں، ایک اور بڑے اچھے ہمارے ساتھی ہیں ان کے پاس چلتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس، ان کے پاس یہودی کہنے لگا چلو ٹھیک ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو یہودی کہنے لگا جناب آپ کے نبی فیصلہ کر چکے ہیں میرے حق میں، لیکن ان کو تسلی نہیں ہو رہی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام فیصلہ فرما چکے ہیں تو اس کے بعد کسی بات کی گنجائش رہتی ہی نہیں. تو حضور کا جو فیصلہ ہے ہم سب کا وہی فیصلہ ہے، بلکہ ہمارا کیا فیصلہ ہے، جو حضور کا فرمان ہے ہمارا ایمان ہے. اب اس سے کہنے لگا یار ایک اور بھی ہمارے ساتھی ان کے پاس چلتے ہیں. یہودی کہنے لگا تم عجیب بندے ہو، چلو چلو. کہاں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور جا کر وہ اس معاملہ رکھا تو یہودی کہنے لگا جناب آپ کے نبی جو ہیں وہ میرے حق میں فیصلہ کر چکے ہیں، اور آپ کے جو ساتھی ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ بھی میرے حق میں فیصلہ کر چکے ہیں، لیکن یہ نہیں مان رہے ابھی بھی، تو یہ آپ کے پاس لے کے آئے ہیں کہ اب آپ فیصلہ کریں. تو عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اچھا میں کرتا ہوں فیصلہ. اندر گئے، جا کر تلوار لائی
اٹھائی اور اٹھا کے لا کے اس کا سر اڑا دیا. کہنے لگے جو اللہ کے نبی کا فیصلہ نہیں مانتا اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گی. پھر منافقین نے بڑا شور مچایا. بعض حضرات نے ان آیات کا پس منظر وہ واقعہ بھی نقل کیا ہے. وہ واقعہ بھی نقل کیا ہے کہ ایسے بھی لوگ تھے کہ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فیصلہ نہیں مانا، وہ بلکہ اور کے پاس فیصلے لے جاتے رہے. تو ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس فیصلہ لے جانا، اس کا مطلب ہی منافقت اور کفر ہے. تو وَإِذَا قِيلَ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، پھر کیا حال ہوتا ہے ان کا جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، بما قدمت ایدیہم، ان کے اپنی حرکتوں کی وجہ سے. ثم پھر جاؤکا، یہ آتے ہیں آپ کے پاس، یحلفون باللہ، قسمیں کھاتے ہوئے کہ ان اردنا، نہیں تھا ہمارا ارادہ، الا مگر احساناً بھلائی، و توفیقا اور صلح مصالحت، کہ وہ جو ہم وہاں لے کر گئے تھے نا فیصلہ، وہ یہودی کے پاس اور فلاں کے پاس، تو ہم تو صرف مصالحت کے لیے گئے تھے، چلو کوئی اور اچھی صورت نکل آئے. بہانے بازیاں. پھر جب ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے نا، ان کا بھانڈا پھوٹتا ہے، تو پھر اس قسم کے بہانے بنانے شروع کرتے ہیں. وہ جی ہم تو اس لیے گئے تھے کہ چلو کچھ صلح کی اور صورت نکل آئے گی. اولئک، یہ الذین، وہ لوگ ہیں، یعلم، جانتے ہیں، اللہ ما، جو کچھ، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں ہے. اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، جو کچھ ان کے دلوں میں ہے نا وہ اللہ سب جانتے ہیں. فاعرض، آپ نظر انداز کیجئے، عنہم، ان کو، ان کی ایسی حرکتوں کو آپ نظر انداز کیجئے. وعظہم، اور ان کو نصیحت کیجئے، اور ان کو نصیحت کیجئے. وقل، اور آپ فرمائیے، لہم، ان کے لیے، فی انفسہم، ان کے نفسوں میں، قولا، ایسی بات، بلیغا، اتر جانے والی. وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، اور آپ ان سے ایسی بات کہیے جو ان کے دلوں میں اتر جائے. قول بلیغ، دلوں میں اتر جانے والی بات. وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، اور آپ ان سے وہ بات کہیے جو ان کے لیے مؤثر ہو، جو ان کے دلوں میں اتر جانے والی ہو. اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اصول بیان فرمایا. وما ارسلنا، اور نہیں بھیجا ہم نے، من رسول، کوئی بھی رسول. وما ارسلنا من رسول، اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی بھی رسول، الا، مگر، لیطاع، کہ اس کی بات مانی جائے، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، اس کی اطاعت کی جائے، اس کے حکم کی تعمیل کی جائے، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے. اب پورا ترجمہ بنے گا، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے جو بھی رسول بھیجے تو اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے. ہم نے جو بھی رسول بھیجے تو اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے. ولو، اور اگر، اس لیے نبی کا ہر حکم وہ واجب الاطاعت ہوتا ہے، وہ لازم الاطاعت ہوتا ہے. نبی کا ہر حکم، جو بھی حکم دے دیں، وہ واجب الاطاعت ہے. اس میں قطعاً یہ چیز نہیں دیکھی جاتی کہ نبی کا یہ حکم اللہ کے حکم کے مطابق ہے یا خلاف ہے. وہاں قطعاً یہ چیز نہیں دیکھی جاتی، اس لیے کہ نبی کا حکم اللہ کے حکم کے خلاف ہو سکتا ہی نہیں، لازم و ملزوم ہے. اسی لیے ہم بلکہ پڑھیں گے، کل پرسوں ہی پڑھیں گے انشاءاللہ. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو اس نے اصل میں اللہ ہی کی اطاعت کی. جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم وہ اللہ ہی کا حکم ہے.
چاہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرمائیں کہ مجھے اللہ نے یہ فرمایا ہے اور چاہے نہ فرمائیں، وہ اللہ ہی کا حکم ہے، وہ اللہ ہی کی وحی ہے، وہ اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اور ہم نے جو بھی رسول بھیجا تو وہ اس لیے تاکہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ ولو، اور اگر، انہم، یہ لوگ، اذ ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا تھا، انفسہم، اپنی جانوں پر، اور یہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا تھا، جاؤک، آپ کے پاس آتے، فاستغفروا، اور یہ معافی مانگتے، اللہ سے، فاستغفر اللہ سے معافی مانگتے، واستغفر، اور معافی مانگتے، لہم، ان کے لیے، الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اور اللہ کے رسول بھی اللہ سے ان کے لیے معافی مانگتے، لوجدوا، تو یہ پاتے اللہ کو، توابن، بہت توبہ کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، رحیمہ، بہت رحم کرنے والا۔ جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر چکے تھے تو اگر یہ آپ کے پاس آتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے اللہ کے حضور استغفار کرتے تو اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا پاتے۔ بس یہاں تک۔